السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں جہانگیر کے مقبرے میں۔ جی ہاں، میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جہانگیر کے مقبرے کا ایک مینار بھی نظر آ رہا ہے۔ شام کا وقت ہے اور آج بھی باوجود میں ویڈیو نہیں بنا سکا، تو میں نے سوچا کیوں نہ شام کے وقت بنایا جائے۔ پسینہ بہت آ رہا ہے لیکن برداشت کرنا پڑے گا۔ دوستو، بہت ساری کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم روز سنتے ہیں اور تقریباً ان کا امپیکٹ بھی ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن ان کہانیوں میں جو متاثرہ کردار ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی اجیرن، بڑی عذاب اور بڑی اضطراب میں رہتی ہے۔ اب جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی مجھے حجاب نام کی ایک میری بہن نے یو کے سے کال کر کے سنائی، اور حجاب کا کہنا ہے کہ وہ اس یو کے میں رہتی ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ حجاب کہتی ہے کہ افتخار بھائی، میری یہ کہانی آپ نے سب کو سنانی اور یہ پوچھنا ہے کہ وہ مشورہ کیا دیتے ہیں۔ دوستو، بڑی سمپل کہانی ہے، بہت بار آپ نے سنی ہوگی۔ حجاب جو ہے وہ اس کے والدین یو کے میں تھے اور یہ پڑھائی کی غرض سے پاکستان میں آئی ہوئی تھی۔ یہاں پہ وہ ایک بڑے شہر میں رہ رہی تھی اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا زاہد نام کا لڑکا۔ دونوں میں بڑی اچھی دوستی ہو گئی، ملنا جلنا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں کو لگا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ تو حجاب نے اپنے والدین سے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ بیٹا تم جہاں شادی کرنا چاہو ہم تمہاری وہاں شادی کروا دیں گے، لیکن زاہد کے والدین کا مسئلہ تھا، وہ تھوڑے سے اور طرح کے تھے بھی غریب، لیکن ہمیشہ جب بھی لو میرج ہونے لگتی ہے تو والدین وہ کئی دفعہ لڑکی کے اور کئی دفعہ لڑکے کے، کئی دفعہ دونوں نہیں مانتے اور ان کی ریزرویشنز ہوتی ہیں۔ زاہد اور حجاب کی شادی کے درمیان بھی یہی معاملہ ہوا کہ حجاب کے والدین تو مان گئے، لیکن زاہد کے جو فیملی ممبرز تھے انہوں نے اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ زاہد تھوڑا سا ضدی تھا، اس نے بحث کی، اپنے والدین کو منایا اور الٹیمیٹلی ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو ان کے گھر میں 2 مہینے کے بعد ہی جھگڑے اس لیے شروع ہو گئے کہ زاہد کے گھر والوں کا یہ خیال تھا، انہوں نے ازیوم کر لیا تھا کہ چونکہ حجاب کے والدین جو ہیں وہ یو کے میں رہتے ہیں تو ان کا بیٹا یو کے چلا جائے گا، اور زاہد بھی اپنے والدین کے ساتھ اس لیے مل گیا تھا کیونکہ اس کا رویہ بدلتا جا رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور جب حجاب کو یہ پتہ چلا کہ زاہد بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ باہر چلا جائے گا، اور اس نے کہیں لاشعوری طور پہ اسی غرض سے حجاب سے دوستی کی تھی، تو اس وقت تک حجاب ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی۔ خیر، ایک بیٹا ہوا اور ان کے گھر میں حجاب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا۔ ساس، سسر، دیور اور خاص طور پہ زاہد خود اس کے ساتھ بہت ناروا سلوک اختیار کرتے تھے، اور کیونکہ یہ یو کے کی پلی بڑی تھی، پاکستان اس کا آنا جانا تھا، پنجابی آتی تھی، اردو آتی تھی، لیکن اس کی اردو تھوڑی سی اور طرح کی تھی، جو یو کے میں پلنے والے بچے بولتے ہیں کہ میں تم سمجھتے ہو ادھر گیا یو نو، تو وہ اس طرح کی وہ اردو بولا کرتی تھی جو بہت اچھی اور صاف ستھری نہیں ہوتی، جو کہ عموماً یو کے میں ہم بچوں کو بولتے اور سنتے ہیں۔ تو حجاب کا مذاق بھی اڑایا جاتا تھا، اور زاہد ایکسپوز ہو چکا تھا حجاب پہ کیونکہ اس کا یہ خیال تھا کہ وہ برٹش نیشنل ہو جائے گا۔ حجاب کہتی ہے کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ مجھے یہاں نہیں رکھنے والے اور یہ یو کے جانا چاہتے، تو کہتی میرے اندر ایک ضد سی آ گئی اور میں نے یو کے زاہد کو لے جانے سے انکار کر دیا۔ اپنے والدین کو کہا، مطلب زاہد کو تو نہیں کہا، لیکن اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ یہ لوگ یو کے سیٹ ہو جائیں، اور اسی دوران اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا دیا، اب 2 بیٹے ہو گئے، اور حجاب کے والدین وہاں سے جو ہے وہ پیسے بھیجتے ہیں کچھ، اور کچھ زاہد کما لیتا ہے اور ان کے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ تمام سلسلہ جب چلتا رہا تو حجاب کہتی ہے کہ میرے شوہر کا رویہ بہت بدل گیا اور وہ مجھ سے شدید بدتمیزی بھی کرنے لگا، اور اکثر ہاتھ بھی اٹھا دیا کرتا تھا اس پہ، اور زاہد کچھ ہی عرصے میں اس قدر بے باک ہو گیا کہ اس نے صاف کہنا شروع کر دیا کہ مجھے تم یو کے لے کر جاؤ، اپنے والدین سے کہو کہ مجھے یو کے بلائے۔ حجاب کے اندر کہیں ضد سی آ گئی کہ میں پاکستان میں رہوں گی
اور میں نے تو یو کے نہ جانا ہے نہ تمہیں لے کر جانا ہے. یہ سارے معاملات چل رہے تھے کہ اس گھر میں زاہد کی بہن تھی، سیما اس کا نام تھا. سیما بڑے اچھے دل کی بچی تھی، اور جب پورا خاندان اس کی مخالفت کیا کرتا تھا یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، اس کی تذلیل کرتا تھا، تو سیما واحد اس کا سہارا تھی اس گھر میں. سیما کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور سیما کے سارے اس کا وقت کٹتا رہا. اور سارے گھر والے، اس کے سسرال والے سیما کو لان تان کرتے تھے کہ تم اس کی اتنی سپورٹ کیوں کرتی ہو. اور دوستو ایک وقت آیا کہ سیما ایک دن گھر سے بھاگ گئی. سیما کس کے ساتھ گئی، کون تھا، کب گئی، کسی کو نہیں پتا تھا، لیکن زاہد نے، اس کے والدین نے یعنی ساس سسر نے مورد الزام ٹھہرایا حجاب کو کہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے. حجاب نے قسمیں کھائیں، یقین دلایا اور وہ نہ مانے. اب سیما نے جانے کے بعد رابطہ نہیں کیا. 2 ہفتے گزر گئے اور ایک پنچایت بیٹھی اس پریا کے اندر. اس کو حجاب کو جو ہے قرآن پاک اٹھانا پڑا، اور جب اس نے قسم دے دی تو اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، تم نے مطلب تم سچی نہیں ہو، تم نے جھوٹا ہاتھ رکھا ہے قرآن پاک پہ. کہتی میں بہت شدید ٹینشن میں تھی، کیونکہ یو کے میں پلنے والے، پیدا ہونے والے بچے ان چیزوں کے عادی نہیں ہوتے، لیکن یہ اس میزریبل کنڈیشن سے گزر رہی تھی اور دعا کری تھی کہ یا اللہ سیما واپس آ جائے. اور ایک وقت آیا چند مہینے کے بعد سیما کو کہیں سے اور اس کے میاں کو اریسٹ کر لیا گیا. لیکن جب وہ لاہور پہنچے تو انہوں نے نکاح کر رکھا تھا، عدالت نے ان کو چھوڑ دیا اور سیما کو اس کے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت مل گئی. اب گھر آتے ہی اس سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے انہوں نے اسے یہ پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہیں بھگانے میں گھر سے حجاب کا کتنا ہاتھ تھا. تو اس نے کہا نہیں، بھابھی کو تو اس معاملے کا پتہ بھی نہیں تھا. تو گھر والوں نے کہا نہیں، یہ تم اس کی سائڈ لیتی تھی، اس نے تمہیں مدد کی اور اسی نے تمہیں بگاڑا ہے اور اسی نے تمہیں کسی لڑکے کی طرف راغب کیا ہوگا. نہیں تو ہمارے خون میں مطلب تربیت بہت اچھی ہم نے تمہاری کر رکھی ہے، ہمارا خون ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا. دوستو یہاں تک ہوا کہ سیما کو اپنی بھابھی کا الزام ختم کرنے کے لیے قرآن اٹھانا پڑا، لیکن اس پر بھی آدھی نرمی اس سے برتی گئی اور اس بات کو پوری طرح یقین نہیں کیا گیا کہ اس نے حجاب نے سیما کو گھر سے بھاگنے میں مدد کی تھی. خیر اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی، 3 بچے ہو گئے. اور جب اس کا جینا محال ہو گیا، ساس سسر نے اور خاص طور پہ شوہر نے بھی اس کی بے عزتی شروع کر دی، تو حجاب نے اپنے والدین سے گزارش کی کہ میں یہاں پر ڈپریشن سے، انزائٹی سے پاگل ہو جاؤں گی، آپ مجھے وہاں بلا لیں. انہوں نے ان کے ویزوں کا بندوبست کیا اور 6 سے 7 مہینے کے بعد حجاب زاہد کو لے کے، اپنے 3 بچوں کو لے کے یو کے چلی گئی. حجاب کہتی ہے میرا یہ خیال تھا افتخار بھائی یہ یو کے جائے گا اور ماحول بدلے گا وہاں، کیونکہ لوگ بہت اچھے ہیں، قانون بڑے اچھے ہیں، اور ویسے بھی عورت وہاں بڑی ڈاڈی ہوتی ہے، تو شاید یہ میری بڑی رسپیکٹ کرے گا. تو وہ کہتی ہے کہ 2 ماہ اس نے اپنا رویہ بدلا اور 2 مہینے کے بعد وہی شوہر تھا، وہی اس کی جوتی تھی اور وہی اس کے تانے تھے اور وہی تذلیل تھی جو اس کی ہونے لگ گئی. یہاں کیوں گئی تھی، وہاں کیوں گئی تھی، میں نے کمانا نہیں ہے. یہ بیچاری جاب کرتی تھی، یہ گھر کا خرچہ چلا رہی تھی، اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کرتے تھے، لیکن یو کے جانے کے باوجود حجاب کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئیں، سکون نہیں آیا. اور اس کے شوہر نے صاف کہہ دیا کہ تم کماؤ گی، تم کھلاؤ گی مجھے اور تم مجھے پاسپورٹ بھی بنوا کر دو گی. اس وقت حجاب کی زندگی اجیرن ہے، عذاب ہے. وہ گھر سے باہر بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شوہر نے کمیونٹی میں بیٹھ کے اس کو ذلیل کیا اور اب وہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کر رہا ہے. اس سارے سلسلے میں حجاب کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں بڑی تیزی سے بوڑھی ہو گئی، میرے بال بہت تیزی سے سفید ہو گئے، اور اپنے شوہر کے ساتھ 14 سال کی شادی کی رفاقت کے اندر کہتی میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے جسم میں درد شروع ہو گیا ہے، میں دن رات محنت کرتی ہوں، میں اوور ٹائم کرتی ہوں، اس کے خرچے پورے نہیں ہوتے. تو یہ شخص اب میرے کردار پر بڑے سیریس ایلیگیشن لگانے لگا ہے، کریکٹر اسیسینیشن کر رہا ہے. دوستو یہ کہانی آپ نے سنی ہوگی، لیکن حجاب نے جو آپ سے پوچھا ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. حجاب یہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی اپنے دیکھنے والوں کو یہ بات بھی بتائیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ کیا میں اس سے طلاق لے لوں.
کیونکہ وہاں کی جو اس کی سہیلیاں ہیں یا جو وہاں کا سسٹم ہے وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم پولیس کو کال کرو اور اس کو ڈیپورٹ کرواؤ، اس کو اریسٹ کرواؤ اور اس کو پاکستان بھیج دو، اس کا پاسپورٹ مت بنواؤ۔ لیکن حجاب کہتی ہے کہ نہیں افتخار بھائی، اس کا پاسپورٹ بنتا ہے تو بن جائے، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں شاید اب کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں اور اس فیصلے میں آپ میری مدد کریں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں بھی آپ کی مدد بعد میں کروں گا، لیکن پہلے میں پوچھوں گا اپنے دیکھنے والوں سے کہ کیا جو کہانی آپ نے سنی ہے، ساری کہانی کو سننے کے بعد حجاب کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کو پولیس کو بلا کے اریسٹ کروا کے ڈیپورٹ کر دینا چاہیے، یا ہنسی خوشی طریقے سلیقے کے ساتھ بغیر اس کا دل دکھائے یا اس سے پاسپورٹ کا حق چھینے بغیر اس سے ڈائیورس لے لے۔ ضرور بتائیے گا، کمنٹس کیجئے گا تاکہ حجاب کو کوئی راستہ نظر آئے۔ اور میں گزارش کروں گا زاہد جیسے لوگوں سے، اللہ دے بندیوں بڈی دی عزت کریا کرو۔ اس بچی نے جتنی قربانی دی ہے، عموماً ایسی بچیاں ہوتی نہیں جتنی وہ قربانی دے گئی ہے۔ تو زاہد صاحب تسی بھی عقل نو ہاتھ مارو۔ اور حجاب بیٹا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق تو آپ نے لینی ہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر شاید تھوڑا سا سمجھا کے 2-4 مہینے اور دیکھ لیں۔ اگر آپ نے لینی ہے تو پھر 4 مہینے کے بعد لے لیں، یہ میرا مشورہ ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے ہمارے دیکھنے والے حجاب بیٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو مجھے دیجیے اجازت، گرمی بہت ہو گئی، پسینہ بہت آ گیا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔